الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر اس درس قرآن کے دوران میری زبان سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو اپنی موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں آئی ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین علم کی اہمیت ہم کو بتاتے ہیں، اور یہ وہی سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہیں. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، سورہ نمبر 96 قرآن مجید کا. اور ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے جو ہماری بہنوں نے یہاں پر درس قرآن میں شامل رہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اب تک ماشاءاللہ سورہ علق کی 19 آیات میں سے 8 آیات پر گفتگو ہماری مکمل کر لی ہے. آج انشاءاللہ ہمارا درس قرآن آیت نمبر 9 سے لے کر 19، آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک انشاءاللہ آج کے درس قرآن کا عنوان مبنی ہے. پہلے ایک چیز واضح یہ بھی کر دینا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، جس میں سے پچھلے گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آیت نمبر 8 تک لیا ہے. اگرچہ کہ دیکھا جائے تو 6 سے لے کر 19 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کے بارے میں آیا ہے. کیسے اور کیوں وہ انشاءاللہ ہم درس قرآن میں جان لیں گے. اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سورے میں ماشاءاللہ آیت نمبر 19 میں آپ غور کریں گے کہ یہ سجدے والی آیت ہے. قرآن مجید میں جو تقریباً 15 مقامات ہے جو ہم نے پچھلے درس قرآن میں گفتگو کی تھی، پچھلے دروس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو تقریباً 15 مقامات ہے قرآن میں جہاں پر آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا سنت ہے ماشاءاللہ، سجود التلاوہ جس کو ہم کہتے ہیں، تلاوت کے بعد کا سجدہ. تو آیت نمبر 19 جو اس سورے کا ہے، سورہ علق کا، یہ جب میں انشاءاللہ تلاوت کروں گی، ہم سب انشاءاللہ جو ہماری نشست ہو جائے گی، سیشن ہو جائے گا، مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورہ علق کی اس آیت کے لیے بھی سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ. اور آج کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مناسب بھی ہوگا کہ ہم پچھلے درس قرآن، پچھلے دروس کے بارے میں جو سورہ علق کے تعلق سے تھا، یہ ہم کو بڑے ہی مختصر میں ہمارے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر معلوم ہو جائے، تاکہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے. اگر ہم پچھلے دروس
کے معلومات کو تھوڑا سا یاد کر لیں تو یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ العلق میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی ہے، علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اور یہی بات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے تم پر، چاہے تم آدمی ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت۔ اسی آیات میں، انہی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ نے علم سکھایا ہے پڑھا کر اور لکھا کر، یعنی پڑھائی لکھائی سے اللہ نے ہم کو علم سکھایا ہے۔ انسان کو اپنی خلقت پر اللہ نے غور کرایا کہ دیکھو کیسے اللہ نے تم کو پیدا کیا، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور اتنی عزت دی کہ اللہ نے علم سے تم کو نواز دیا۔ تو ان آیات کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6، 7، 8 جس پر ہمارا پچھلے ہفتے کا درس مبنی تھا، اللہ جب انسان کو علم کی اہمیت بتا رہے ہیں، انسان کی خلقت کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر بھی انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے کہا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، لیکن انسان بے شک اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز دی، لیکن سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یہ بےہودگی پر اتر ہی جاتا ہے، بےہودہ بن ہی جاتا ہے، حد کو پار کر ہی لیتا ہے۔ کیوں؟ اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، کیونکہ سمجھتا ہے کہ وہ تو غنی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز جو اس کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، جو چاہے کر لو، جو گناہ کرنا چاہے کر لو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کو۔ اس کا حل اللہ نے آیت نمبر 8 میں بتایا، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ عقیدہ رکھنا کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم بےہودگی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 9 سے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ کس کو روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ہمارے بندے کو کہ جب وہ صلاح میں مصروف ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا دیکھو تو، غور تو کرو کہ وہ تم کو راہ ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، او امر بالتقوی، اور تم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم جاری کر رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، لیکن تم جھٹلاتے ہو اور راستے سے پلٹ جاتے ہو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 19 تک اسی باتوں پر یہ پورا عنوان آج کا ہمارا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کے بارے میں۔ یہ آیات کب نازل ہوئی یہ انشاءاللہ پہلے جان لیتے ہیں۔ ابو جہل جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہی ابو جہل، اصل میں اس کا نام ابو جہل ہی نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت والا باپ، حکمتوں والے کے باپ، ایسے یعنی وہ ہر چیز حکمت سے سمجھتا تھا، لوگوں میں بڑی واہ واہ تھی، کوئی معاملہ آ جاتا تو اس کو بھی بتا کے دیکھو آپ ہمارے معاملے کو سولو کر دیجئے، سدھار دیجئے۔ لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوئی اور حق سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا، یہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، جاہلوں کا باپ بن گیا، یہ اس کو لقب دے دیا گیا۔ کیوں ہوا ایسے؟ اس کے چند واقعات ہم کو جاننا بڑے ضروری ہے تاکہ ہم کو اندازہ ہو سب سے پہلی اس بات کا کہ کیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تکالیف سے گزرے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ابو جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے واقعہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن سبق کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ میں نے تو ان کو روک دیا تھا، پہلے معلومات کر لیے لوگوں سے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی سجدہ کرتے ہیں، صلاح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابو جہل اس کمبخت نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ بھی تو اللہ کو مان رہا ہے لیکن لات، منات، عزا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے مانتا تھا، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتا تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اگر آج نبی یعنی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج صلاح پڑھیں گے، مجھے معلوم ہو چکا اگر انہوں نے پڑھ لی تو میں ان کی شان میں گستاخی کروں گا، استغفر اللہ، میں ان کے سر پر اپنا پیر ڈال کر ان کو تکلیف دوں گا، استغفر اللہ۔
جیسے ہی یہ ارادہ کر کے گیا، ہے بڑا متکبر، ہے بڑا سرکش، اسلام کا بڑا دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت تکلیف دینے کی کوشش کرتا، تو اب یہ اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا، وہ گستاخی کرنے کے لیے بڑے ہی ایسے انداز سے ڈرتے وہ پیچھے ہٹ کر بھاگنا شروع کر دیتا، گیا بڑے ہی رعب سے کہ اب دیکھو میں کیسے حملہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے ہی قریب گیا الٹے پیر واپس چلے گیا، بھاگنے لگا، اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھتا اور بھاگ لیتے، دیوانوں کی طرح بھاگتا۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ گیا تو تھا تکلیف دینے کے لیے، اتنی گستاخی کرنے کے لیے گیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، جب میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک بڑی گہری کھائی ہے، جس میں آگ اور بڑے خوفناک اللہ کی پنکھوں والی مخلوق ہے، بڑے بڑے پنکھوں والی مخلوق ہے، اور میں بہت ڈر چکا تھا اور میں اسی لیے پلٹ کر آ گیا۔ معجزہ، اللہ کی مدد، نماز سے روک رہا ہے۔ اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ کس سے روکتا ہے؟ ینہا روکنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے کنتم خیر امتین یہ آیت سنی کئی بار، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو۔ مسلمانوں کو اللہ نے کہا، کیوں کہا؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، خود نیکی کرتے ہو، بلاتے ہو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہاں ابو جہل نے اچھائی سے روکا، صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، روک دیا، تو کیا کہا اس نے بعد میں نے اتنی خوفناک چیز دیکھی کہ مجھے ایسا لگا کہ اس آگ میں اب گر جاؤں گا، مجھے لگا کہ وہ جو خوفناک مخلوق ہے اللہ کی، بڑے بڑے پنکھوں والی مخلوق ہے، وہ مجھے کاٹ کر رکھ دے گی، مجھے تباہ و برباد کر دے گی، بوٹی بوٹی کر دے گی میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا کہ اگر وہ مجھ تک آنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے جو مخصوص فرشتے ہیں اس کو بالکل برباد کر دیتے، جیسا بوٹی بوٹی کرنا جس چیز کو ہم کہتے ہیں، ویسے ابو جہل کی حالت ہو جاتی۔ اس واقعے پر اللہ نے یہ آیات نازل کی، کیا کہا اللہ نے؟ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کو کہ جب وہ صلاح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا دیکھو تو صحیح اگر وہ راہ ہدایت کی طرف ہو، او امر بالتقوی، اور تقوی کی ہدایت کی دعوت دے رہا ہو۔ یعنی ابو جہل کے بارے میں آیات یہ آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن نازل ہونے سے پہلے تم لوگ تو الامین الصادق کہتے، بڑے سچے بڑے امانت دار کہتے، یہ تم کو اس قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، راہ ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، تو ذرا سوچو تو صحیح، تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ انکار کیسے کیا؟ ارأیت ان کذب وتولی، جھٹلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور پھر منہ موڑ لیا تم نے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 14 میں کہا الم یعلم بان اللہ یری، اب یہ آیت پر ہم کو بھی غور کرنا ہے۔ یہ آیت ابو جہل کے تعلق سے تو نازل ہو رہی ہے، بے شک ہو چکی ہے بے شک، لیکن ہمارے لیے ہدایت کیا ہے اس میں؟ اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یری، کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ کا مطلب جب کوئی شخص برائی کرتا ہے وہ تقوی اس کے اندر اس کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بات تو چھوٹے بچوں کو ہم نے کہہ دی، ہم نے اس پر اثر کیا لیا؟ تو اللہ ابو جہل کے تعلق سے کہہ رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، اگر تو پھر بھی باز نہیں آیا، ابو جہل اس بدترین دشمن کو کہا جا رہا ہے، اللہ نے کہا یہ پھر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، اس کو کھینچا جائے گا اس کی پیشانی سے۔ پھر اللہ نے کہا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کی پیشانی سے اس کو ہم کھینچیں گے، وہ پیشانی وہ ناصیہ جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ یہ آیتوں پر آپ غور کریں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناصیہ کا ذکر کیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ سائنس نے معلوم کیا
یہ جو ہمارا بھیجا، یہ جو ہمارا برین ہے، دماغ جو ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے پیشانی کے قریب ہوتا ہے، اس حصے کو جس کو اللہ نے قرآن میں ناسیہ کہا ہے، اس حصے کو پری فونٹل لوب کہا جاتا ہے سائنٹیفک لینگویج میں. اس حصے کو پری فرونٹل لوب کہتے ہیں. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھیجے کا، ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہم کو سکھاتی ہے، برائی کے طرف راغب کرتی ہے اور دور اندیشی ہم کو سکھاتی ہے. اور ڈاکٹر کیت مورے نے کہا، یہ بہت نامور سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا، پروفیسر کیت مورے نے کہا ہے کہ جو ناسیہ کے بارے میں قرآن میں ان آیات میں آیا ہے، سائنس کو اب صرف 70 سے 80 سال پہلے یہ معلومات ہوئے ہیں جو قرآن میں آیا ہے. اور آپ لوگ غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ ابو جہل کو ناسیہ سے کھینچا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ دیکھیے روکا کیا، کس چیز سے روکا ابو جہل نے؟ صلاح پڑھنے سے روکا. صلاح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کے ہمارے سب سے اونچے حصے کو زمین پر رکھ، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو تم تکلیف دے رہے ہو، تو اللہ نے کہا کہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، تمہاری ناسیہ کو کھینچا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ نے کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. ابو جہل سے کہا جا رہا ہے، چیلنج دیا جا رہا ہے کہ کس نے چیلنج دیا؟ اللہ رب العالمین، کہ تم بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم نشیں بندوں کو بلا لو. اللہ کہتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی ہمارے جہنم کے فرشتوں کو تم پر بھیج دیں گے. کلا، لیکن سنو اس بات کو، لا تُطِعْهُ، تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اطاعت مت کیجئے. وَاسْجُدْ، سجدہ کریے. وَاقْتَرِبْ، اللہ سے قریب ہو جائیے. یہ آیتوں پر آپ غور کریں گے، اگرچہ یہ ایک واقعہ ابو جہل کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیسے رکاوٹ بنا، ہم کو دیگر واقعات بھی ابو جہل کے معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ آج. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف دیتا. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے سال کی، 9-10 سال کی ہماری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی راستے سے. دیکھا کہ ابو جہل وہاں بیٹھا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ابو جہل نے ایک تھپڑ لگا دیا. استغفر اللہ. کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو تھپڑ مار دیا. استغفر اللہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس اپنے گھر کو جانے ہی والی تھی. راستے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلمان ہی تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کیونکہ ایک قبیلے کے سردار ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. جب پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ایسا مجھے تھپڑ مار دیا ہے ابو جہل نے. تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ابو جہل کے پاس لے کر گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ ابو جہل کو تھپڑ ماریے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نڈر ایک لگا دیا ابو جہل کو اور پھر گھر کو واپس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کیا ظاہر ہوا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے آپ دائرے میں رہ کر آپ برابر بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی آپ کا ظلم سہنا بھی اسلام میں گناہ ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے ظلم سہنا اسلام میں گناہ ہے. تو رائٹ سورس سے آپ کو اس کی اپنے آپ کی حفاظت تو کرنی ہے. ابو جہل کو مار دیا، تھپڑ لگا دیا، واپس گھر کو آ گئی. ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے دیجیے. چند دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے بدترین دشمن ہے اسلام کا، تو کیا ابو جہل صرف بدترین دشمن تھا یا دوسرے بھی دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے آج کیسا ہے میری بہنوں، آج ہم کو ہمارے دشمن نظر آتے ہیں، چند نظر نہیں آتے، لیکن ہم چوکنا رہنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا خاندان ہم لٹانے تیار ہیں، قربان ہونے تیار ہیں، لیکن ہم کو خود اندازہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون دشمن تھے اور کیا کیا تکالیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چند دشمنوں میں ابو جہل جس طرح ہے، اس کے چند ساتھی تھے جن میں ایک کا نام عقبہ بن معیط تھا. یہ بھی ایک کمبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا.
शैबा बिन रबिया था, इसी तरीके से उमैया बिन खलफ था। ये चारों की जोड़ी, चारों का एक ग्रुप बैठता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में चले गए और ये कमबख्त अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि कौन है जो जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे, अपना पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पर रख दे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हरकत फिर अब्दुल उक़बा बिन मुईद ने की, गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पर पैर रखा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ होना शुरू हो गई और फिर वो हट गया वहाँ से। एक और वाक़या आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, इस अबू जहल ने, इसको मालूम हुआ कि किसी जगह पर ऊंट का फुजला जो फिल्थ होता है, वेस्ट जो होता है, वो रखा हुआ है एक जगह, उसकी अंतड़ियाँ इंटेस्टाइन्स रखी हुई है एक जगह, वो उसने मंगवाया किसी से और अपने साथियों से कहा कि कौन है जो ये फुजला अस्तगफिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाले। यही कमबख्त उक़बा बिन मुईद उठा और उसने कहा कि मैं कर दूंगा। ये शैतान गया और उसने इतनी बड़ी जुर्रत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो फुजला सर पर डाल दिया, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही ये खबर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुई, 10 साल की फातिमा रजी अल्लाह ताला, 9-10 साल की फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ते हुए अपने घर से आई और वो उस गंदगी को अपने बाबा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर से अपने छोटे छोटे हाथों से उस गंदगी को हटाती हैं और बड़े ही निडर अंदाज से अबू जहल और उसके साथियों को डांटती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह हो गई, मुकम्मल हो गई नमाज। उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी इन चारों को कि कैसे तुमने ये अमल किया, जबकि नमाज पढ़ी जा रही थी। लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ इनको दे दी। अब देखिए, है तो ये चार गैर मुसलमान, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अकीदा इनका बन चुका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा तो वो गलत हो ही नहीं सकता। बद्दुआ अल्लाह की तरफ रागिब हुए और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दीजिए। चारों के चारों डर गए, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। इसी तरीके से एक और वाक़या ये भी मिलता है, जब हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा हैं हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरीके से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खासियत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह सुब्हान ताला, अबू जहल या उमर में जो आपके करीब है, जिसको आप इस्लाम को इज़्ज़त दिलाना चाहते हैं, जिससे अल्लाह उसको हिदायत दे दीजिए। और हदीस के अल्फाज हैं, सहाबी का कौल है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत दी, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के करीब थे। तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका इतना दबदबा है, जिनके इस्लाम कबूल करने से मक्के के हालात बदल चुके, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिए, तो अब ये मुशरिकीन मक्का, ख़ास तौर पर ये जो बदतरीन दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्होंने एक बैठक रखी, एक मीटिंग रखी अबू जहल ने। किसने? अबू जहल, जो बदतरीन दुश्मन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसने बैठक रखी और कहा कि कुछ ना कुछ करके इस इंसान का खात्मा होना ज़रूरी है, अस्तगफिरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल कराना ज़रूरी है, अस्तगफिरुल्लाह। ये जब प्लानिंग चल रही थी, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुन लिया, दौड़ती हुई भागी अपने बाबा के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा कि ऐ मेरे बाबा, मैंने सुना है वो अबू जहल जो है, उसके साथी जो है, वो आपको मारने की तदबीर कर रहे हैं। तो डर गई, एक फितरी तकाजा है, एक तो बाप है, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बड़ी फ़िक्रमंद हो गई, बड़ी डरने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़े सुनहरे जुमले कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, अपने दिल में ईमान रखो। ऐ मेरी बेटी, क्या आप नहीं जानती कि आपके वालिद का हाफिज अल्लाह है? कुछ नहीं होगा। सोचिए, ऐसे वक्त पर जहाँ पर खुद की जान पर बन आती है और ऐसे हिम्मत वाले जुमले जब निकलते हैं, तो कैसा असर होता है औलाद पर। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वज़ू बनाए, अपने घर से बाहर निकले काबतुल्लाह की तरफ जाने के लिए। रास्ते में देखे ये चारों बैठे हैं, ताक लगाए कि कब हमला करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस अपने मुबारक सर को आसमान की तरफ किया, फिर नीचे देखा और नीचे जो रेत पड़ी थी उसको अपने हाथ में लिया, और ये जो दुश्मन थे इस्लाम के, अबू जहल और उसके साथी,
ان کے رخ میں اس مٹی کو پھینکا. ان کے آنکھ میں نہیں, بس ایک تھوڑا سا پھینک دیا خالی. بس اتنا عمل کرنا تھا, وہ چاروں کے چاروں اتنا ڈر گئے کہ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ دشمن کوئی ہے اگر, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, آپ اگر کوئی نیکی کر رہی ہیں اور کوئی مخالفت آ جائے, کوئی دشمنی پر آمادہ ہو جائے, اللہ راستے نکالتے ہیں آپ کی حفاظت کے. یہ ایک واقعہ ہے. اسی طریقے سے ایک بار تو ابو جہل نے ایک قاتل کو ہائر بھی کر لیا تھا. ہمارے پاس ہوتے نا, ہائر کرتے ہیں کلرز کو کہ جاؤ, سپاری دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو مار کر آؤ. تو ویسے ہی ابو جہل نے ایک انسان کو پکڑا اور کہا کہ جاؤ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہے. تو راضی ہو گیا, پیمنٹ کی بات ہوگی, سب ہو گئی. لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو لیکن میری ایک شرط ہے, مارنا تھوڑا الگ طریقے سے. کیسے مارنا ہے؟ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنا ہے, اپنے کانوں میں روئی ڈالنا ہے, یعنی کانوں کو بھی بند کرنا ہے اور جا کر مارنا ہے. بولا پاگل ہو گیا, کیسے ماروں گا؟ پھر اگر آنکھوں پر پٹی باندھ لیا تو ماروں گا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں قریب جا کر چھوڑ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن تم اپنے آنکھوں سے پٹی نہیں نکالنا. قریب گئے, اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں, کعبے کو ٹیکا لیے بیٹھے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا, اس قاتل نے کہا, سوچا اپنے دل میں کہ یہ کون شخص ہوگا, آنکھ پر پٹی باندھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے, کانوں میں بھی انگلیاں ڈالنے کے لیے کہا ہے, کانوں میں بھی کچھ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ میں آواز تک نہ سنوں. اس کو ایک کیوریوسٹی شروع ہو گئی کہ دیکھتے ہیں آخر ہے کون. آنکھوں پر کی پٹی ہٹائی, کان میں سے روئی نکال لی, جیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل پیچھے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ چلو اب یہ بھی گیا اسلام میں. پھر جب ابو جہل نے یہ پلاننگ کی کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, تو اب کیا جائے کہ یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب مسلمان بتوں کی پوجا چھوڑ چکے ہیں, کفر نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. تو ایک کمبخت تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا, اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, یہ جو قریش کے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں جو مسلمان بن چکے ہیں, ان سب سے ہم سوشیو اکنامک بائیکاٹ کر دیتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگا, کوئی خریدی نہیں ہوگی, یعنی اب گھر کی ضروریات کا سامان بھی نہیں لیں گے, بس ان کو ایک جگہ قید کر دیں گے. اس کو شائبہ کی وادی کا واقعہ کہتے ہیں. 3 سال ہمارے اولون جو صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ تمام جو شروع کے وقت کے صحابہ تھے, 3 سال شائبہ کی وادی میں بغیر پانی, بغیر کھانا, بغیر کوئی ضروریات زندگی کے بسر کر رہے ہیں, پتے کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 2 مہینے 10 مہینے 2 سال 10 سال, چھوٹے بچے بھوک کے مارے روتے ہیں, مرتے ہیں, عورتیں تکلیف میں ہیں, مرد حضرات تکلیف میں ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی, دین حق سے دشمنی تھی. تو اگر آپ لوگ سوچیں میری بہنوں, یہ تمام واقعات معلوم کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم نے یہ معلومات کیے؟ سمجھ میں یہ آنے کے لیے ہم سب کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن ہے, اس نے اتنی یہ چالیں کیوں اس نے رکھی ہے, کیوں کیا اس نے یہ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33 میں دیا ہے. اللہ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو علم ہے کہ جو کفار حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ کو بول رہے ہیں, آپ تکلیف میں آ رہے ہیں, لیکن حق پر ہیں, ڈٹ کر ہیں, لیکن انسانی تقاضا ہے, تھوڑی تکلیف تو محسوس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اس کلام کو جھٹلاتے ہیں. تو آج کے ہمارے عنوان کا اصل جو مقصد ہے یہ لینے کا, یہ بتانے کا کہ دشمن کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ذاتی اعتبار سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن, یہ دوسرے جو دشمن ہیں, یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانتے تھے. معلوم ہے کہ الامین الصادق ہے, ہر جگہ واہ واہ, ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا پیارا ہے, لیکن جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوتے گئی, اختلافات آتے گئے, وہ اختلافات دشمنی پر بن گئی. تو اصل دشمن کون ہے؟
کس کے ہیں؟ قرآن کے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ اب اگر آپ غور کریں، یہ تو کب کی بات ہوئی؟ ابو جہل کا واقعہ کب ہوا؟ 1400 سال پہلے تقریباً، قرآن جب یہ نازل ہو رہی ہے۔ اب آپ لوگ غور کیجئے میری بہنوں، آج کے حالات میں ہمارے دشمن کون ہیں؟ اسلام کے دشمن کون ہیں؟ تاکہ ہم بھی دفاع کریں اسلام کی، جس طرح صحابہ صحابیات نے کیا ہے، جس طرح ہم کو دین کا کام ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ صحابیات نے کیا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن عالمی سطح پر ہو سکتا ہے، ایک یونیورسل اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قومی سطح پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن انفرادی طور پر ہے۔ کیسے اس پر غور کرتے ہیں؟ عالمی سطح پر، ایک یونیورسل اعتبار سے، عالمی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ٹائمز میگزین ایک بڑی مشہور و معروف میگزین ہے، اس کے 16 اپریل 1979 میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف 150 سال میں 1800 عیسوی سے لے کر 1950 عیسوی تک، 1800 سے 1950 کرسچین ایرا، یہ 150 سال میں ٹائمز میگزین کی رپورٹ کہتی ہے کہ اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی۔ کتنی؟ 60,000، 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ تقریباً ایک کتاب ہر دن۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1800 سے 1950 عیسوی، 150 سال میں۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، ہم الگ الگ طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں، تو آج آپ دیکھیں گے کروڑوں، ملینز آپ دیکھیں گے ویب سائٹس ایسی ہیں جس میں یہ گندگی کا مواد بھرا ہوا ہے، جہاں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایسی بدترین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایسے الفاظ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے خلاف سن بھی لیں کسی سے تو قتل کا ارادہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے رحمت للعالمین ہیں، اور ایسے الفاظ جس کا ہم ذکر کرنا بھی ہمارے لیے شرمناک چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنو کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ باتیں قرآن میں آ چکی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ پر ایسی تہمتیں باندھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج کروڑا گنا یہ تہمتیں بڑھ چکی ہیں۔ 60,000 کتابیں، جب تو خیر کتابوں کا دور تھا، آج انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے الگ الگ ویب سائٹس پر، آپ دیکھیے ہم جو ہیں، ہم مسلمان، جیسے کہ آپ نے پچھلے ہمارے IRF کے لیکچرز میں سنا ہوگا، ہم جاگی ہوئی قوم نہیں ہیں، ہم کوما میں ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی سو رہا ہے اس کو نیند میں سے اٹھایا جا سکتا ہے، آج ہم کوما میں ہیں۔ کیسے؟ جو دوسری قومیں ہیں ان میں کے چند ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جب اتنی بدتمیزی، ایسے بد کردار جملے ادا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سکون کی نیند کیسے سو سکتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ دیکھو قرآن اتنی پیارا اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم تہمت باندھتے ہو، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، دیکھو ہمارے صحابہ صحابیات کتنے پیارے ہیں۔ یہ ہم سب پر کرنا فرض ہے۔ تو ایک بات کیا سمجھ میں آئی؟ عالمی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ دیکھیے دشمنی ہوتی کب ہے؟ جب آپ کسی بات پر اختلاف میں ہیں اور وہ اختلاف آہستہ آہستہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے غیر مسلمان ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر بے شمار سوالات کرتے ہیں، جب ان کو اسلام کے تعلق سے جوابات مل جاتے ہیں پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ زور زبردستی تو ہے نہیں اسلام میں، اپنا کام ہے لوگوں میں تبلیغ کر دینا، ہو گیا۔ دوسرے ایسے ہیں حق معلوم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کارٹونز نہیں بنائے گئے، نعوذ باللہ، گندی گندی پکچریں نہیں بنائی گئی، نعوذ باللہ۔ تو آپ سوچئے عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، اس میں آپ اور میں کتنے ذمہ دار ہیں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت میں؟ کیسے آمنا سامنا کر پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعوے تو ہمارے بہت ہے کہ چاہتے ہیں اللہ کو، چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب ہماری عزت کی بات آ گئی تو ہم اپنی عزت کی دفاع کرنے تیار ہے، بتانے تیار ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ نبی کی بات آ گئی تو ہم کیسے خاموش ہیں میری بہنوں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ عالمی سطح پر۔
دوسرا ہے قومی سطح پر. اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ایک قوم کے اعتبار سے یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم قومی سطح پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پامال کرتے ہیں, اور وہ بھی رعب سے کرتے ہیں. چند اس کے ایگزامپلس اگر میں مثالیں آپ کو دے دوں, ہمارے یہاں ریتی رواج ہیں الگ الگ, مانجھے, سانچخ, ایسی الگ الگ محفلیں ہمارے پاس جمتی ہیں نکاح سے پہلے. نکاح سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے پہلے تمام ہم ایسے رواجوں میں آج ہیں, ایسے ہمارے پاس چند ایسے دن ہیں جہاں پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو افسوس کی بات یہ ہے میری بہنوں, آج ہم کھلے طور پر مسلمان اپنی پہچان بتاتے ہوئے ایسی ریتی رواج میں ہیں جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے, جہاں پر ہم دوسرے مذاہب کے ریتی رواج کو اختیار کر چکے ہیں, جہاں پر ہم حجاب کو چھوڑ چکے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی داڑھی کو چھوڑ چکے ہیں. تو ایک قومی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, نماز کے حد تک اچھا ہے, نماز پڑھ لی وہ ہمارے لیے کافی ہے, اب یہ حجاب کرو, مردوں سے کہا جا رہا ہے داڑھی رکھو, یہ جس کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, یہ جو اتنی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہیں, آج جو اسلام کے اتنے سارے دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے ہیں, سب سے بڑی چیز تو اللہ پر تہمت باندھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کتنے ذمہ دار ہیں. تو ہم سے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں, دو ہم بہت بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں, دو بہت بڑے گناہ کھلے عام کر رہے ہیں. ایک, اسلام کی تعلیم لوگوں میں ہم عام نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کے XYZ ریزنس ہے, مصروفیات ہماری اتنی ہے کہ ہم اب اس کی بات لوگوں کو کہاں جا کر بتائیں, بھائی گھر میں پڑھ لو, ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لو, رمضان میں آپ قرآن ایک مکمل کر لو, بھائی ہم بھی تو نماز والے روزے والے ہم کر لیں گے. یہ ایک ذہنیت کی وجہ سے آپ اسلام کا کام لوگوں میں نہیں کر رہے ہیں, خود ہم عمل نہیں کر رہے, دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں. یہ ایک ہم سے گناہ ہو رہا ہے. کون سا گناہ؟ لوگوں میں دین کی بیداری لانا, خود دین پر عمل کرنا, لوگوں کو اس کی دعوت دینا, یہ ایک گناہ. دوسرا, یہ نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام پر تہمت باندھتا ہے, کس پر تہمت؟ دین اسلام پر, یعنی قرآن کی تعلیمات پر تہمت باندھتا ہے, قرآن کے خلاف اعتراضات ایسے کھڑے کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتا ہے, تو اس کی دفاع نہیں کرنا, اس کے لیے بھی کوشش نہیں کرا, ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے, اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. تو ایک قومی سطح پر ہو گیا. پہلے میں نے کیا بتایا, بنیادی طور پر عالمی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. قومی سطح پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اور دشمنوں کو پیدا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. تیسرا ہے انفرادی طور پر کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو چکے ہیں. آپ غور کیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اسلام تو بڑا اچھا دین ہے, میں مسلمان ہوں ماشاءاللہ, لیکن یہ حجاب جمنے والی میرے لیے چیز نہیں ہے. اسلام بڑا اچھا ہے لیکن یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اسلام بڑا اچھا ہے, یہ فلاں مسئلہ نہیں, جو حصہ پسند آیا یہودیوں کی طرح ہم اس کو لے رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے کہا مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا, اور تم اطاعت مت کرو, فالو مت کرو, خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی اطاعت مت کرو. انہو لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اسلامی اعتبار سے قرآن کے آپ لغات پر غور کریں گے, الفاظ پر غور کریں گے, تو اللہ نے اینیمی کے لیے, دشمن کے لیے عدوٌ کا لفظ استعمال کیا ہے, عدوٌ مبین. یہ بڑا کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا. شیطان کھلا دشمن انفرادی طور پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دشمن اگر ہم بات کریں, اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں کہا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. اللہ نے آیت کی شروعات کیسے کی؟ اے لوگو جو ایمان لائے, یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اے مسلمانوں,
تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور ان کے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اس آیت کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے صحابہ کے ساتھ، یعنی جو ہمارے اولون جو ہمارے صحابہ ہیں، مہاجرین جو صحابہ ہیں، ہجرت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کو پہنچ گئے، چند ایسے لوگ مکے میں چھوٹ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں کے گھر والوں نے، یعنی بیوی بچوں نے رکاوٹ پیدا کی کہ نہیں آپ ہجرت مت کیجیے، ہم مکے میں ہی رہتے ہیں، ہجرت نہیں کی۔ جب ہجرت کی ہے ہمارے مسلمانوں نے، جب وہ مکے میں اس وقت موجود تھے، صحابہ جو تھے، جب گئے واپس مدینے کو، دیکھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے تھے وہ تمام علم میں بہت اعلیٰ مقام پر آ گئے ہیں، علم بڑھا بہت آ گیا ہے، بہت اعلیٰ مقام اللہ کی طرف سے مل گیا ہے۔ تو یہ صحابہ یعنی یہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بس بیوی اور بچوں کی وجہ سے، ایک رکاوٹ کی وجہ سے ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ اپنی بیوی اور بچوں کو سزا ارادے سے بڑھے کہ ان کو تو سزا دیں گے، یہ لوگ رکاوٹ بن گئے دین میں۔ اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 نازل کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور بچے تمہارے لیے دشمن، لیکن ان کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم میں سے اگر کوئی خود اپنے لیے دین کی کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، کوئی اللہ کی عبادت میں ہم خود رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی اور کو بننے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے دشمن ہو گئے۔ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں کیا کہی؟ اللہ نے بات کیا بتائی کہ تم میں سے کوئی ایسا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، ہرگز تم ان کو ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت اور شفقت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کے مخالفت رکھتے ہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے سامنے دکھ جائیں تو ان سے محبت اور شفقت سے نہیں رہتے، وہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ اللہ نے آگے بتایا چاہے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، اولاد کیوں نہ ہو، بھائی بہن کیوں نہ ہو، رشتہ داری اسلام میں ہے بے شک، لیکن پیمانہ اس کا اسلام ہے۔ اچھا سلوک کرنا، اف نہیں کہنا، یہ سب اسلام میں ہے ماشاءاللہ، لیکن پیمان یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بعد کسی اور کا حکم ہم مانیں گے۔ اگر ماں باپ اور کسی اور کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا میری بہنوں کہ ہم کو اب یہ ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے لیے اب دشمن کون ہے۔ دیکھیے دشمن کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے اب کل کے دن اگر آپ کو کسی نیکی سے روک دیا کہتا آپ میری دشمن ہیں، ایسے جا کر نہیں کہیں گے، دل میں سوچئے، کیونکہ آج ہم ایسے ماحول میں ہیں جہاں گناہ بڑا عام ہے، نیکیاں کرنا ایک پاس ٹائم بن چکا ہے۔ کسی کو دلایا آپ کو دلایا آپ نیکی کر لیں گے، آپ کو دلایا آپ نیکی کر لیں گے، تو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ کسی نے ٹیچنگ کا کورس کر لیا، کسی نے کمپیوٹر کا کورس کر لیا، تو دین کا کام ٹھیک ہے کسی کو پسند آئے انہوں نے کر لیا۔ سوچئے دین کا کام کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا جو ہم سب پر فرض ہے، یہ ایک آپ کام کرنے سے کتنے غیر مسلمانوں کو اسلام صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک کام کرنے سے کتنے سارے ہماری بہنیں اسلام سے جڑ جائیں گی، گناہوں سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر ہم کو غور کرنا ہے۔ سوچئے ابو جہل جیسی شخصیت اتنا دشمن جو بن چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا یہ اذیتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یا ساتھ والوں کو بھی دی؟ آپ نے پچھلی تقریر میں سنا ہے سیرت پر ابو جہل نے کیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی۔ سوچئے 70-80 عمر کی ہماری پیاری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف سہی، کس لیے؟ کیا میدان جنگ میں تھی؟ دعوتی کام میں تھی، اس میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اسلام کے مخالفت میں آتے ہیں ہم کو سب سے پہلے علمی اعتبار سے ماشاءاللہ بتانا ہے کہ اسلام ہمارا ایسا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بدترین دشمن ہے، آپ جانتے ہیں اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر جو سب سے پہلی اور سب سے عظیم جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، جو قریش کے سردار جو جنگ کا ارادہ کر ان کے خلاف تھی، ہم سب جانتے ہیں صحابہ کتنے تھے؟ 313۔
جو کفار تھے وہ کتنے تھے, غیر مسلمان کتنے تھے, 1000 سے بڑھ کر. پھر ان کے پاس ہر چیز ہے جو جنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بس 313 میں 2 گھوڑے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ ابھی شروع ہی ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ ابو جہل وہ دوسری طرف ہے, وہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, اس کے پورے ساتھی تمام چیزوں کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہمارے پاس تو طاقت کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں. موسیٰ کے صحابہ نے کہا کہ جاؤ آپ اور آپ کے رب لڑ لو, ہم کہنے والے کہ ہم سب آپ کے ساتھ آئیں گے لڑنے کے لیے, ہم آگے سے آپ کے پیچھے سے, دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نکلے جنگ کے لیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی, عشر مبشرہ میں سے ہیں. یہ ایک واقعہ ماشاءاللہ بتاتے ہیں, جو واقعہ ان کے خود کے ساتھ ہوا ہے کہ ابو جہل کا خاتمہ کیسے ہوا, اس کو موت کیسے آئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ میں فرنٹ لائن پر ٹھہرا ہوں اور حملہ چل رہا ہے, حملہ شروع ہو گیا کفار سے. میں دیکھتا ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے, 9 سال 10 سال کی عمر کے 2 بچے, 2 بھائی میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے. ایک میری سیدھی جانب ہے, ایک میری بائیں جانب ہے, اور بڑے جمجو, بڑے ہی ایک جنگ لڑنے کے ارادے سے یہ لوگ آ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا ان دونوں کو دیکھ کر, اور ساتھ میں خوف بھی محسوس کرا کہ میں ان دونوں کے بیچ میں ٹھہرا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان 2 بھائیوں میں ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. بڑے بھائی جو بڑا بچہ تھا 9-10 سال کا, وہ مجھے اپنے قریب کیا اور کہا کہ چچا ذرا ہمیں پلیز بتا دیجئے کہ ابو جہل کہاں پر ہے. تو بڑے تعجب میں آ گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا کہ تم کو جاننا کیوں ہے؟ نہیں, میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کو یا تو ماروں گا, مار ہی دوں گا, یا نہیں تو اس کو مارنے سے پہلے خود مر جاؤں گا, لیکن اس کو ماروں گا. تو بڑے خوش ہو گئے دیکھ کر, اچھا دین کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. دوسرے بچے نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا چاچا ذرا بتائیے ابو جہل کہاں پر, مجھے مارنا ہے. تو سیدھا گئے, جیسے عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے بچے کو بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو ابو جہل وہاں پر ہے. وہ دونوں کو جب معلوم ہو گیا کہ ابو جہل کہاں ہے, دونوں اتنی تیزی سے دوڑے اور حملہ کر دیا اور مار دیا ابو جہل کو. اسلام کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کو مارا 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان صحابہ نے. ابو جہل مرنے کی حالت کو پہنچ گیا, مرنے ہی والا ہے, اب بس موت آنے ہی والی, حملہ ہو چکا اس پر. اس نے کہا کہ کاش مجھے کوئی اور مارتا, ایسی ذلت کی موت جہاں 2 چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا ہے. تو اس طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا خاتمہ ہوا. لیکن وہ دشمنی ختم ہی ہوئی تھی کہ وہاں سے دوسرے دشمنوں کی ٹولی شروع ہو گئی, جو آج تک چل رہی ہے. قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نبی کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ اس کے مخالفین ہوتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں میری بہنوں. یہ کوئی بڑا کام ایسا نہیں کہ بڑا مشکل والا کام ہے. بلغ عنی ولو آیا, ایک آیت سے شروع کیجئے, ایک آیت آپ کو معلوم ہو گئی, دوسروں تک پہنچائیے جن کو معلوم نہیں ہے. کسی غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے ہیں, مسلمان سے آپ بات کر رہے ہیں, کچھ اسلام کی بات ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس پر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے, معلومات کر لیجئے. یہی ہم کو ہماری خبر میں کام آنے والی چیز ہے. میں اپنے درس کو قرآن کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66 سے مکمل کرنا چاہتی ہوں, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم پیغام ہم سب کو دیا ہے. اللہ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو کچھ آپ پر نازل ہو چکا ہے اس کی تبلیغ لوگوں میں کر دی. اگر آپ یہ نہیں کرتے فما بلغت الرسالہ, تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. دیکھیے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کتاب کی تبلیغ لوگوں میں کر دیجئے. آپ کا کام اس بات کو پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں پہنچائیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا.
تو سوچیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی سخت وعید آ رہی ہے، آپ اور میں بچنے والے پھر نہیں ہیں۔ ایک آیت سے شروعات کیجئے، ایک حدیث سے کریے، ایک محفل اپنے گھر میں بنائیے، دوسرے جگہوں پر بنائیے، مقصد اپنی زندگی کا رکھیے، جہاں کہیں بھی آپ ہو پیمانہ اسلام۔ اللہ نے آگے فرمایا، اللہ نے جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے کہا واللہ یعصمک، اللہ انسانوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ دین کا کام کریے، آپ کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔